بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کسی زمانے میں جلال پور پیر والا میں ایک حسین و جمیل طوائف تھی جس کا نام خانی بیگم تھا۔ نہ صرف خوبصورتی بلکہ اپنی نشت و برخاست کے حوالے سے بھی وہ لکھنؤ میں بڑی جانی مانی ہستی سمجھی جاتی تھی۔ اس دور میں نامور طوائف جسم فروشی نہیں کرتی تھی، صرف رقص و سرور کے محافل میں منعقد کی جاتی تھی۔ امراء اور نوابین اپنے بچوں کو ان طوائف کے یہاں آداب سکھانے بھیجتے تھے۔ خانی بیگم کے کئی چاہنے والے تھے جو نہ صرف ان کی خوبصورتی کے اسیر تھے بلکہ ان سے شادی کے خواہشمند بھی تھے۔ کئی نوابین بھی انہیں اپنے حرم میں جگہ دینا چاہتے تھے۔ انہی میں ایک باقر علی خان تھے جو خانی بیگم سے شدید محبت کا دعویٰ کرتے تھے۔ جب انہی کے ہم عصر نواب جمن خان بھی خانی بیگم کے اسیر تھے۔ دونوں نواب چاہتے تھے کہ خانی بیگم ان کے حق میں فیصلہ دے۔ خانی بیگم بھی جانتی تھی کہ اتنے چاہنے والوں میں مذکورہ دونوں اتنے چاہنے والوں میں مذکورہ دونوں نواب ہی ان کے اصل طلبگار ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کسی ایک کے حق میں فیصلہ کرتی، کسی نے رات کی تاریکی میں انہیں ان کے کوٹھے میں ہی قتل کر دیا۔ قتل کی تفتیش یہ کہہ کر ہی جلد ہی بند کر دی گئی کہ ان کے کسی ناکام عاشق نے یہ حرکت کی اور فرار ہو گیا۔ نواب جمن اور نواب باقر علی خان کی تو مانو دنیا ہی اجڑ گئی۔ نواب جمن نے تو پھر بھی جلدی ہی خود کو دوسری مصروفیات میں الجھا لیا، لیکن نواب باقر علی خان صرف اپنے حویلی تک محدود ہو کر رہ گئے۔ نہ کہیں آتے تھے نہ ہی کسی سے ملتے تھے، سارا دن صرف خانی بیگم کی یاد میں گھلتے رہتے تھے۔ بالآخر ایک روز ان کے ایک منہ چڑے دوست ان سے ملنے حویلی آئے اور ان کی یہ حرکت دیکھ کر انتہائی برہم ہوئے اور انہیں اپنی دوستی کا واسطہ دے کر احد کے بازار لے آئے۔ احد کے اس سنہرے دور میں جہاں نوابین کی دیگر مشغول کے رواجوں اور فرمائشوں کا خیال رکھا جاتا تھا، وہیں آئے روز کھانے کی بھی کوئی نہ کوئی نئی ڈش ضرور بنائی جاتی تھی۔ اگر تو وہ ڈش نوابوں کو پسند آ جاتی تو وہ پھر اسے ہر باورچی ہی بنانے لگتا، اور اگر پسند نہ آتی تو اسے فوراً ہی ترک کر دیا جاتا۔ الغرض نواب باقر علی خان کے دوست انہیں اودھ کے مشہور نانا بائی کے یہاں لے آئے اور اس سے کچھ خاص لانے کی فرمائش کی۔ نانا بائی بھی شاید جانتا تھا کہ نواب باقر علی خان کو کوئی عام ذائقہ کہاں بھائے گا، چنانچہ اس نے جلدی ہی اپنی سب سے نئی تخلیق ان کے سامنے پیش کر دی۔ باقر علی خان نے بڑی بے دلی سے ایک لقمہ توڑا اور منہ میں رکھا۔ ایک لحظے کے لیے انہیں ایسا لگا مانو منہ میں ذائقوں کا بہار اتر آیا ہو۔ انہوں نے فوراً ہی اسے بنانے والے نانا بائی کو طلب کیا۔ نانا بائی بیچارہ یہ سمجھا کہ آج اس کا سر قلم کر ہی دیا جائے گا کہ وہ روٹی جو اس نے خود بھی پہلی بار ہی بنائی تھی، اس کا ذائقہ خود اسے بھی پتہ نہیں تھا کہ کیسا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے باقر علی خان کے سامنے گیا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ یہ روٹی تم نے بنائی ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ باقر علی خان نے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ آپ تو نانا بھائی اور گھبرایا کہ ضرور روٹی میں کوئی نقص ہے جب ہی اس کا نام پوچھ رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے بتایا کہ اس نے یہ روٹی کچھ نئے طریقے سے بنائی ہے اور ابھی اس کا نام کچھ سوچا نہیں تھا کہ حضور کے سامنے پیش کر دی۔ اگر حضور کہیں گے تو وہ آئندہ کبھی اسے نہیں بنائیں گے۔ تب باقر علی نے نانا بائی کو بتایا کہ انہیں یہ روٹی اتنی پسند آئی تھی کہ وہ اس کا نام جاننا چاہتے تھے۔ نانا بائی یہ سوچ کر اتنا خوش ہوا کہ اس نے نواب صاحب سے ہی اس روٹی کو کوئی نام دینے کی درخواست کی۔ تب بھی نواب باقر علی خان نے اپنے دوست اور اس شاہی نانا بائی سے کہا کہ ہم جن سے محبت کرتے تھے ان کا نام خانی تھا اور ہمارا باقر ہے۔ زندگی میں تو ہم مل نہ سکے تو کیوں نہ اس روٹی کا نام ہی باقر خانی رکھ دیں۔ دنیا میں جب بھی اور جہاں جہاں بھی یہ روٹی کھائی جائے گی لوگ ہمارا نام ایک ساتھ لیں گے۔ نواب باقر علی خان کے منہ سے نکلی بات فوراً ہی قبول کر لی گئی۔ یوں اس طریقے سے بنائی جانے والی روٹی اب بھی کئی تخریق اور مختلف اشکال کے ساتھ آج بھی پاک و ہند میں کھائی جاتی ہے، اور لا محالہ باقر اور خانی کا نام ایک ساتھ مربوط ہے۔